السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ 3 آیات تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان تینوں آیات کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے، اس لیے کہ جو سبق ہمارا چل رہا ہے وہ جملہ اسمیہ میں جار مجرور کا بطور قائم مقام خبر یا خبر کیا ہے. تازہ کر لیں. ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے جو 2 بنیادی اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر، اس میں ایک تیسرا جز ہم نے ایڈ کیا تھا متعلق خبر کا، یعنی ایک جار مجرور ہمارا ایڈ ہوا تھا جملہ اسمیہ میں، اور اسے ہم نے نام دیا تھا کہ یہ متعلق ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں عام طور پہ یہ خبر کے متعلق بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے انہیں نام دے دیا تھا کہ یہ متعلق ہے خبر ہے. خبر پر جو بھی لفظ ہوگا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متعلق اس لفظ کے ہیں. جیسے حدیث آپ کے سامنے آئی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو طلب العلم آپ کا مبتدا ہوا تھا، فریضۃ آپ کی خبر ہوئی تھی، اور علی کل مسلم کے جار و مجرور مل کے متعلق ہو گئے تھے فریضہ کے. تو یہ متعلق فریضۃ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، متعلق خبر بھی کہا جا سکتا ہے. بہرحال بات اس میں سمجھ میں یہ آنی چاہیے کہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہی ہوں گے، اور جملہ اسمیہ میں وہ آپ کو عام طور پر خبر کے متعلق ہی ملتے ہیں. پھر بھی بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ جملہ اسمیہ میں بعض مرتبہ خبر موجود نہیں ہوتی، اور وہ جو جار مجرور ہے وہ خبر کی جگہ لے لیتا ہے. اب وہ خبر کی غیر موجودگی میں اس جار مجرور کو آپ کیا کہیں گے؟ اب اس کو آپ قائم مقام خبر کہیں گے، یا پھر مجرد خبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبر. بس اب میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں متعلق خبر تھا، اب خبر کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام خبر کا کام ہے، یا قائم مقام آپ کو ہوتا ہے بمقام اس کے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اسے فارسی کا خبر بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا، اب آپ کو ایسے بے شمار جملے ملیں گے جن میں خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، آپ نے جار مجرور کو خبر کہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ قائم مقام خبر ہے، اور اس سے بھی اونچی اوپر والی بات کے یہ اصل میں متعلق خبر تھا. تو جب بھی ایسے آپ کو جملے ملیں گے تو آپ کو خبر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خبر کیا تھی. آپ کے جملے انشاءاللہ تعالیٰ بننے جو شروع ہو جائیں گے. جیسے کہ یہ جو آیات تھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سورۃ الفاتحہ کی، ان کو ہم دیکھتے ہیں گرامیٹیکلی. اس میں بالکل یہ اسلوب آپ کے سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے چند جملے مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے یا وہ قائم مقام خبر جس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں وہ ہے. تو اس کے لیے ہم بورڈ پہ جو ہے چند جملے پہلے کرتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان آیات کو میں کہتا ہوں کہ قلم میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، قلم میرے ہاتھ میں ہے. جملہ میں آپ کے سامنے لکھوں بورڈ پہ. جی، اس جملے میں مبتدا کیا؟ قلم. مبتدا ہو گیا، اور خبر اصل میں موجود نہیں ہے،
ٹھیک ہے. میرے ہاتھ میں آپ کا ایک مرتبہ جاری ہے، جار مجرور ہے، وہ خبر کی خیر موجودگی میں خبر کا کام دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ متعلق کا خبر ہے لیکن خبر کی خیر موجودگی بار بار دوہراؤں تاکہ بات آپ کو پکی ہو جائے. اصل میں یہ متعلق کا خبر ہے لیکن خبر کی خیر موجودگی میں قائم مقام خبر کا کام دے رہا ہے اور اس وجہ سے ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں. تو قلم میرے ہاتھ میں ہے. اب اس کو اپنی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو کریں ٹرانسلیٹ سے کون کریں گے؟ القلم مبتدا ڈاکٹر صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے القلم کیوں کہا؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ جب بھی کسی اسم کو مبتدا بنا کر لائیں گے تو اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا آپ اس پر نام داخل کر کے لا رہے ہیں القلم. اب میرے ہاتھ میں، اب اس کنسٹرکشن کو سمجھ لیں. میرا ہاتھ کیا ہوگی؟ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ میری کتاب کتابی، میرا ہاتھ یدی. میرے ہاتھ میں سی لگتا ہے میں کے لیے، اور سی کے بعد آپ کا مضاف جو ہے وہ حالت جر میں جائے گا. ٹھیک ہے. اب یا کی ڈیمانڈ جب سی نہیں تھا تو جب آپ نے کہا یدی تو اس وقت وہ ید جو ہے وہ حالت رفع میں تھا. فالو کر رہے ہیں؟ جب سی نہیں تھا تو اس وقت ید کا لفظ جو ہے وہ حالت رفع میں تھا، لیکن وہ یا کی ڈیمانڈ کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یدی کی صورت میں آ رہا تھا. اب وہ پی کی وجہ سے ید کا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا اور یا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بالکل پوری ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے دیر ہونا چاہیے. تو القلم فی یدی، قلم میرے ہاتھ میں ہے. کوئی جملہ ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. ایسے طرح کرتے ہیں اس کا سرش. القلم مبتدا فی جارا، پہلے مجرور اس کو بھی کھول لیں کیونکہ یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے. جی فی حرف جر ید مضاف یا متکلم مضاف الیہ مضاف مل کر مجرور، جار اور مجرور مل کر خبر بن گئے، مبتدا خبر مل کر آپ کا جملہ شروع ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس حساب سے بھی کرتے رہے، آپ کو ٹیکسٹ پہ پہنچیں گے تو آپ کو ساری باتیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی. جی اگلا جملہ کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ گھڑی دیوار پر ہے. گھڑی دیوار پر ہے. جس میں مبتدا کیا چاہتا، اس میں مبتدا گھڑی ہے اور خبر ہاں جی دیوار پر ہے. اب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ اس اسٹیپ کو آپ اسکپ کر دیں کہ خبر نہیں ہے، اس کی جگہ پر یہ جار مجرور جو ہے وہ خبر کا کام دے رہا ہے. بس اب یہ ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں تو دیوار پر ہے یہ خبر ہے. جی الساعۃ ماشاءاللہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، لہذا گھڑی پر الف نام داخل کرنا ضروری ہے. الساعۃ کسی دیوار پر ہے. ہاں الف نام داخل کریں، دیوار پر الف نام داخل کریں کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں میری دیوار پر ہے تو دیوار سے مراد متعین دیوار ہے. یعنی اگر آپ اسے نکرہ لاتے ہیں اللہ جدار کہتے ہیں تو کسی دیوار پر ہے، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دیوار پر ہے تو الل جداری. جی نشان جملہ کتاب میز پر ہے. جی کتاب مبتدا ہے، زبانی کر لیتے ہیں جملے کو. کتاب میز پر ہے. جی کتاب مبتدا ہے اور میز پر ہے اس کی خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں الکتاب
میز مکتب، مکتب لکھنے کی جگہ اسے میز کہتے ہیں. الگ مکتبی، ماشاء اللہ. الکتاب على المكتب. الکتاب مبتدا، علی جار، المکتب مجرور، جار مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہوگا. جی کتاب میری میز پر ہے. الکتاب علی المکتب. الکتاب جی علی المکتبی. انہوں نے کہا کہ میں نے میری کو شو کیا اس لیے انہوں نے یہ متکلم لگائی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس جملے میں ایک غلطی ہے. وہ کیا غلطی ہے؟ جی مکتبی مطلب کیا ہٹا دوں؟ الف لام ہٹا دوں. کس میں سے؟ یہ المکتبی کا نام ہٹا دوں. میں نے ہٹا دیا. یہ اچھا نہیں لگا. اللہ مکتبی، الل مکتبی، اللہ مکتبی. ہاں جی کون سا صحیح کہتے تھے؟ جی ماشاء اللہ بڑے ذہین لوگ بیٹھے کلاس میں. جی گزارا جی ارے نام لگے گا. جی فارغ سارا ارے نام لگے گا. دانش لگے گا. ماشاء اللہ پرانے ہمارے اسٹوڈینٹس لگے گا. آج صاحب نہیں لگے گا. خلاف ہونا چاہیے. صاحب بات ہے ڈاکٹر لگنا ہے. نہیں یہ تو ارے بات لگے گا یا نہیں لگے گا؟ جو اچھا تو کہہ رہے نہیں لگے گا وجہ تو پتا ہے. میری کتاب ہے نا. ہاں ہاں تو وہ میری کتاب میں نہیں لگتا. میری کتاب نہیں، میری میز پر ہے. میری میز ہے. اچھا سوری میری میز ہے. میری میز میری ہے. اگر آپ کی میز میں لگ جاتا میری کوئی بھی ہے نہیں چاہے کون مارکا ہو گیا؟ مطلب مارکا ہو گیا اس لیے نام میں لگنا. لیکن پراپر جواب نہیں آیا. پراپر جواب نہیں آیا. جی یہ مضاف ہے. مضاف پر نام داخل نہیں ہوتا. مکتبی مضاف داخل ہے نا. مکتبی مضاف پر مضاف ہے اور مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. مضاف جب قاعدہ نے پڑھا. ٹھیک ہے. لیکن میں اس کو بھی کہتا کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. یہ نام لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے لگایا اور بڑے پورے یقین کے ساتھ لگایا کہ نہیں لگے گا کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا نا. اصل میں مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. وہ ڈیٹیل ہے کہ کیوں نہیں داخل ہوتا. اس لیے کہ مضاف الل معرفہ ہوتا ہے. اور ایسے کسی کو اس کا جواب یہ مضاف علیہ السلام آپ سے داخل نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. تو الکتاب علی مکتبی، کتاب میری میز پر ہے. اور الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے. اگر میں کہتا ہے الکتاب علی مکتبن تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کتاب کسی میز پر. آپ جیسے کہتے ہیں نا ہم یہ کتاب کسی میز پر ڈھونڈ لو تو اسے میز جو ہے وہ متعین نہیں ہے، غیر معین ہے. اس لیے اسے میں نکلا لا رہا ہوں. جب میں نے کہا الکتاب کو مطلب تو مجھے میرے ذہن میں تو ہے نا. میرے ذہن میں کون سا میز پر ہے. یا ہو سکتا ہے آپ کو بتاؤ کہ میں کس میز کی بات کر رہا ہوں. کمرے میں ایک ہی میز ہے کرو. ٹھیک ہے. تو یہ الحمد للہ ایک کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا. آپ نہیں بھولے گا ان شاء اللہ آپ کو یہ کہ مکتب ہی پر الف لام داخل کیوں نہیں ہوتا.
لیکن اب آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات کی طرف. پہلی آیت ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب دیکھیں بالکل وہی آپ کا جملہ بن رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو کیا عربی کریں گے اس کی؟ الحمد آپ کا مبتدا ہو گیا، اور للہ لام جارہ اسم اللہ مجرور، جار مجرور مل کر خبر بن گئے الحمد کے لیے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور تمام کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ ال سے پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو مبتدا کی صورت میں اس کا الف نام نہیں لگ رہا تھا، لیکن الف نام جو مختلف مفہوم دیتا ہے اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ تمام کو بھی کور کر لیتا ہے. اس لیے آپ اس کو ترجمہ کریں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جی اسم اللہ جو ہے وہ جر میں ہے. کیوں؟ حرف جر لام کی وجہ سے. اب مزید آگے چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اب الحمدللہ یہ ہو گیا. اس کو ذرا تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں. اب کنسٹرکشن دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے رب العالمین. کون سی کنسٹرکشن ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ. رب جو ہے وہ مضاف ہے، الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ. کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب اگلا اسم آپ کو حالت جیسے نظر آئے. تو یہ حالت جیسے آپ صاحب یاد آ رہے. تو العالمین اصل میں جمع مذکر سالم لفظ ہے، لہذا جمع مذکر سالم کا اعراب العالمون اور العالمین حالت رفع اور نصب اور جر میں شروع کیا جاتا ہے. تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے بنی مضاف مضاف ہے مرکب اضافی. اچھا العالمین حالت جر میں ہے، وجہ بدل جاتی ہے کہ مضاف ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب یہ جر میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے کنسٹرکشن تو بنتی تھی نا رب العالمین تمام جہانوں کا رب. تو یہ رب کیوں حالت جر میں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اس اللہ حالت جر میں، لہذا ہم اس رب کو اس اللہ کی صفت بنا مطابقت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یعنی یہاں تک الحمدللہ رب العالمین کا تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی ہم پہلے صفت کو بولتے ہیں پھر موصوف کو لاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے جب اس کنسٹرکشن کو مضاف مضاف الیہ کو صفت قرار دیا ہے اللہ کی، تو پہلے صفت کو ٹرانسلیٹ کریں گے، پھر موصوف کو لائیں گے اور پھر اسے کمپلیٹ کریں گے جار مجرور کے ساتھ. تو تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں الرحمن. الرحیم. اب آگے دیکھا تو الرحمن بھی جر میں ہے، الرحیم بھی جر میں. ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی اللہ کے صفات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ ترجمے کو اور لمبا کر دیں. تمام تعریفیں الرحمن الرحیم تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اس کا مجرور ہونا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت کے طور پہ استعمال ہے. اور الرحیم کا حالت جب ہونا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم اللہ کی صفت کے طور پہ. اس کے بعد آگے دیکھیں مالک یوم الدین. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی میں کون سا؟
پیچیدہ مرتبہ اضافی، پیچیدہ مرتبہ اضافی، پیچیدہ مرتبہ اضافی یہ ایسا مرتبہ اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف ہے، تین اسماء استعمال ہو رہے ہیں، تو ترجمہ کریں گے بدلے کے دن کا مالک، ٹھیک ہے نا؟ یوم الدین بدلے کا دن، اور بدلے کے دن کا مالک مالک یوم الدین، ایسے تو آتے تھے نا مالک، ہم نے کنسٹرکشن جو بنائی اس میں مالک ہوں کیونکہ ہم نے مضاف کو رفع میں رکھا تھا، لیکن یہاں پر صرف مالک جو ہے آپ کو حاضر جیسے نظر آ رہا ہے، لہذا یہ پورا مرکب بھی آپ اللہ کے ساتھ ہی جوڑیں گے، یعنی یہ بھی اللہ کی کلیئر ہو گیا؟ تو طارق صاحب آپ نے سوال کیا تھا نا یہ تین چار آئے تھے ایک جملہ کیسے ہو سکتی ہے، تو یہاں تک یہ ایک ہی جملہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ اس حساب سے صفات کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں تو ترجمہ دیں کیا بنے گا؟ تمام تعریفیں بدلے کے دن کے مالک الرحمن الرحیم، تمام جہانوں کے رب اللہ، یہ ایک گرامر کے اسٹوڈنٹ کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہمارے اردو میں ہم صفات کو عام طور پر جو لفظ کے ساتھ بھی بیان کر دیتے ہیں، مطلب میں کہتا ہوں دانش کی میں اگر صفات بیان کرنا چاہوں تو میں ان کے بارے میں کسی کو بتاؤں گی یہ دانش ہیں جو نہایت محنتی ہیں، ذہین ہیں، ٹھیک ہے، وقت پر آنے والے ہیں۔ اب یہ میں دانش کی صفات بیان کر رہا ہوں اور تمام کی تمام صفات میں جو سے بات بیان کر رہا ہوں، جو ذہین ہے، جو محنتی ہیں، جو وقت پر آتے ہیں، اب یہ جو آتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، تو یہاں بھی آپ اسی طرح کی بات بیان کر سکتے ہیں اللہ کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو دونوں طرح سے ترجمہ کرنا کلیئر ہو گیا، مطلب کلیئر ہو گیا۔ اچھا یہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، ان کو ہم نے صفات بنایا ہے، ٹھیک ہے، صفات بنایا۔ گرامر میں آپ کو ایک اصطلاح ملے گی، میں اس کو بھی انٹروڈیوس کرا دوں آج تاکہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ گرامر کی کتابوں میں آپ کو ایک اصطلاح ملے گی بدل کی، بدل ایک لفظ ملتا ہے گرامر میں۔ جب آپ انشاءاللہ بکس پڑھیں گے دوسری بڑی کتابیں گرامر کی، تو اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ یہ جو رب العالمین ہے یہ اللہ کی صفت ہے یا اللہ کا بدل ہے، ٹھیک ہے؟ صفت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، میں نے آپ کو ساری بات سمجھا دی، لیکن یہ جو اللہ کا بدل ہے، اللہ سے بدل ہے، یہ الرحمن یہ بدل ہے، اس طرح رحیم بدل ہے، اس طرح اگر بدل کی آپ کو جان ملے تو اس بدل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بدل سے مراد دیکھیے گا، آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اس میں بات کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں آپ سے میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ کا بھائی میرے پاس آیا، ایک جملہ میں نے بولا آپ کا بھائی میرے پاس آیا۔ اب آپ کا بھائی میرے پاس آیا، میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے میرے پاس آیا، اب میں آپ کا بھائی کو ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ کا بھائی زید میرے پاس آیا، آپ کا بھائی زید میرے پاس آیا۔ اب میں آپ کا بھائی اور زید ایک ہی چیز ہے، انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ یور برادر زید کیم ٹو می، کلیئر ہے نا؟ یعنی آپ نے اب یہ جو تمہارا بھائی اور اس کو ایکسپلین کر دیا، ٹھیک، وہ جن سے آپ جس لفظ کے ساتھ ایکسپلین کر رہے ہیں اسے وہ بدل گئے، یعنی یہ جو یعنی کا لفظ ہے نا اردو میں، یہ اس کو لکھ رہے ہیں تمہارا بھائی میرے پاس ہے، تمہارا بھائی یعنی زید میرے پاس آیا۔ تو یہاں پر دیکھیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ یعنی تمام جہانوں کا، ٹھیک، اسی طرح یعنی یہ بدل انشاءاللہ آگے جب آپ پھر پڑھیں گے
تو اس وقت ہم تفصیل سے اس کو ایک ایز ٹاپک پڑھیں گے کہ میں نے صرف آپ کے سامنے سے رکھ دیا کہ آپ کو اگر شوق ہو تو آپ جب گرامیٹیکل انالیسس کہیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی کہے کہ یہ تو بدل ہے تو آپ پریشان نہ ہو جائیں کسی میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو صفت ہے ٹھیک تو یہ بدل ہے تو بدل سے مراد کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے بدل اصل میں جو بدل ہوتا ہے یہی مطلوب ہوتا ہے یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے جب میں نے کہا نا کہ آپ کا بھائی زید میرے پاس آیا بدل میں نے کہنا تھا کہ زید میرے پاس آیا وہ مطلوب تھا کہ زید میرے پاس آیا لیکن میں نے اس سے پہلے اسے مینشن کیا کہ آپ کا بھائی زید میرے پاس ٹھیک میں بدل کی مختلف اقسام ہیں آگے 3 4 5 اقسام تک آپ کو ملے گی تو اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کو ہم درج کریں اور صرف آپ کو یہ میں نے بدل کے متعلق تھوڑی سی بات جو ہے وہ بتا دی تو الحمدللہ کہ ہمارے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات گرامیٹیکلی مکمل ہو گئی ہیں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی گرامیٹیکلی کر لی ہے ٹھیک ہے اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات بھی ہو گئی ہیں اب ایک کانسیپٹ میں آپ کو اور دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا نیا ٹاپک جو ہے شروع کریں دیکھیں یہ جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ کو پتا ہے الحمد مبتدا اور للہ جہاں میں شروع ہو کر اس کی خبر باقی ہوگا اچھا آپ دیکھیے جملے میں تبدیلی لا رہا ہوں میں جملے کو ایسے لکھ دیتا ہوں للہ الحمد میں نے کیا کیا جملے میں تبدیلی کی ہے تو کیا میں نے لیکن کس قسم کی تبدیلی کی ہے میں نے خبر کو مبتدا سے پہلے استعمال کیا یہی کیا نا اچھا اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہ للہ جو ہے یہ آپ کا مبتدا اور الحمد جو ہے یہ خبر ہوگی ایسا نہیں ہے کیونکہ سامنے والے جملے کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہے تو اس میں الحمدللہ میں الحمد مبتدا اور للہ جو ہے وہ جہاں مجرور ہو کر خبر باقی ہو گئی ہے تو اب اس للہ کو آپ بالکل اسی طرح کہیں گے کہ یہ آپ کا جہاں مجرور ہو کے خبر ہے اور الحمد جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہی ہے لیکن اب ان کے ساتھ ایک لفظ ہم اور ایڈ کر دیں گے کہ یہ للہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے خبر مقدم یعنی آگے کی ہوئی خبر اور مبتدا یہ جو ہے یہ مؤخر ہے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر یہ ٹرم ہم نے کیوں استعمال کی اس لیے کہ مبتدا اصل میں پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے بات ہو جائے گا تو لیکن چونکہ ہم نے جملے کی ترتیب میں تبدیلی کی خبر کو پہلے میں اور مبتدا کو بعد میں کر دیا تو ہمیں یہ لفظ جو ہے وہ ایڈ کرنے پڑے کہ یہ للہ ہی خبر مقدم ہے اور الحمد جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جو اسمیہ ہو گیا کلیئر ہو گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ضرورت کیا پیش ہے مجھے کرنے کی کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب ہم الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے اسٹریس دینا زور پیدا کرنا جس لفظ پر ہم زور دینا چاہتے ہیں اس کو پہلے بیان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے للہ الحمد اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اب دیکھیں زور کیسے پیدا ہوا اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اب یہ ہی کا لفظ میں نے ایڈ کیا جملے میں جس سے وہ زور آپ کے سامنے تو امپورٹنس ہوگی نا آپ اس پر اسٹریس کرنا چاہتے ہیں آپ اس زور دینا چاہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے للہ الحمد یہ اکثر آپ جملہ سنتے ہیں خطبوں میں سنتے ہیں للہ الحمد تو اسٹریس دینا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اسی طرح دیکھیں ایک جملہ آپ کے سامنے اور لکھتا ہوں میں یعنی یہ آپ کا
جملہ اسمیہ میں زور دینے کا ایک انداز آپ کے سامنے آ گیا. آپ زور دینا چاہتے ہیں جملے میں تو خبر کو مقدم کر دیں, مبتدا کو مؤخر کر دیں. ایک جملہ آپ سامنے اور لکھتا ہوں, میں کہتا ہوں ملک السماواتی والارض. اب دیکھیں میں صرف اہم حرکات لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تمام حرکات جو لفظ کی وہ نہیں لگا رہا, بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے آپ نے کیا بولنا ہے, ملک السماواتی والارض. کیا ترجمہ ہوگا؟ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. ٹھیک ہے, آسمان و زمین کی بادشاہت للہ. یہ آپ کا مبتدا ہے کیا سارا, اور للہ خبر بالکل اسی طرح الحمد کی جگہ میں نے ملک السماواتی کا لفظ کیا, ملک السماواتی کا لفظ للہ, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے. اب میں اس میں جملے میں دو پیدا کرنا چاہتا ہوں, تو کیا کروں گا, للہ ملک السماواتی والارض. تو اب ترجمہ کیا کریں گے, اللہ ہی کے لیے, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ بات نہیں کہ اردو میں بھی یوز ہو, للہ کا ترجمہ پہلے کریں. ضروری نہیں ہے بس وہ ہی کا لفظ ہے وہ تو زور کو بیان کرتے ہیں, تو آپ کو پتا چلے گا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں کیا, لہو ملک السماوات والارض. اللہ کی جگہ پر اگر میں زمین لاؤں تو کیا بچے گا, لہو, یعنی ملک السماوات والارض لہو, اس کے لیے. لہو ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے. سورۃ المنافقون میں کیا الفاظ ہے کہ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. ٹھیک ہے, منافقین کہتے ہیں کہ ان کا خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے الفاظ ہے کہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور جو ہے عزت والے کو جو ذلیل ہے انہیں مدینے سے باہر نکال دیں گے. تو اس میں دوسرا الفاظ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یعنی عزت تو اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی ہی ہے اور تمام مومنین کی ہی ہے. تو وہ ہی کے ساتھ آپ ترجمہ جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہو گیا. تو جملہ اسمیہ میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اسلوب نظر آئے گا. آپ یہ جو خبر تھی اس کو مقدم کر دیں, مبتدا کو مؤخر کر دیں. البتہ یہ بات کلیئر ہوگی. اور آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ہم ختم کرتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جب آپ خبر کو مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, خبر کو مقدم کرتے ہیں مبتدا کو مؤخر کرتے ہیں, تو اب آپ کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ مبتدا کو نکرہ لے آئیں. کیا کہتے ہیں, خبر کو آپ اسے مقدم کرتے ہیں مبتدا کو مؤخر کرتے ہیں, تو اب آپ کے لیے پاسبلٹی پیدا ہو گئی کہ آپ اب مبتدا کو نکرہ لا سکتے ہیں. مبتدا معلوم ہوتا ہے نا, نکرہ نہیں ہوتا نا. ہم نے ہی پڑھا نا مبتدا معلوم کرتے ہو, بہن ہوتی ہے قلم, آپ نے کہا جی قلم نو, ہم نے کہا جی اب قلم بولے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں اب آپ کہیں الکام لگائے مبتدا پر. مبتدا آپ نے معلوم آنا ہی ہم ضرور پڑھا. ٹھیک ہے, تو مبتدا معلوم ہوتا ہے, خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. لیکن جب یہ اسلوب پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے لیے پاسبلٹی ہے کہ آپ اس مبتدا کو نکرہ لا سکتے ہیں. مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ فل بیتی رجل, تو دیکھیں اسلوب وہی ہے. فل بیتی جہاں رجل خبر مقدم اور رجل مبتدا مؤخر. لیکن اب میں مبتدا کو نکرہ لے کر آیا, اور کیوں لے کر آیا, اس لیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں یار گھر میں کوئی آدمی ہے, گھر میں کوئی آدمی ہے. یعنی آپ جب گھر سے گئے تھے تو تالے لگا کے گئے تھے, جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ تالے جو ہیں ٹوٹے ہوئے اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں,
تو آپ کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ کیا نکلے گا؟ یار گھر میں کوئی آدمی ہے. اب وہ کوئی کر رہے ہیں نا آپ سے، یعنی رجل آپ شو کر رہے ہیں نکرا. تو یہ اصل میں مقصود بتانا یہ ہے آپ کو کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ رجل سے یہ خبر ہے، وہ فلم گئی تھی یہ خبر ہے، یعنی آپ یہ کہیں بنا دیں کہ فلم گئی تھی جہاں نہیں ہوا کہ مبتدا بن گیا. کیونکہ انالیسس ماشاء اللہ آپ نے کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اپنا انالیسس شروع کر دیں. تو فلم گئی تھی جہاں مجبور ہو کے یہ مبتدا بن گیا اور رجل کا خبر بن گیا، مبتدا خبر بن گیا تو میں بن گیا نہیں یہ خبر. جار مجرور اچھی طرح سننا ہے، جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. جامع والے کہتے ہیں کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. جار مجرور خبر تو بن سکتا ہے، جار مجرور خبر تو بن سکتا ہے اور کب بن سکتا ہے وہ خبر کی جار مجرور بھی بن سکتا ہے، لیکن جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. بہت اہم کانسیپٹ ہے، بہت اہم کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ آگے اسی کانسیپٹ پہ باتیں چلیں گی. اس کی بہت ساری ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں. آپ سورۃ البقرہ کی آیات سامنے رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے پہلے رکوع کے میں ذکر ہوا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اور پھر آگے ایک وقت ملتا ہے آپ کو چھوٹا سا اور پھر لکھا ہوتا ہے وعلی ابصارہم. جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر غشاوۃ ایک پردہ. تو یہ علی ابصارہم آپ کا خبر مقدم اور غشاوۃ مبتدا مؤخر. تو جب مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو اسے نکرہ لایا سکتا ہے. اصل پوائنٹ یہ اصل پوائنٹ یہ ہے. اور پھر آگے ایک سوال آپ کر لیتا ہوں سوال، اور پھر آگے سوال ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو دیکھیں آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو لَهُمْ جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے، جار مجرور خبر مقدم اور عذاب عظیم موصوف اور صفت مل کر مبتدا مؤخر. ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا ہے. جی اس طرح ترجمہ کریں گے تو اس میں اس طرح کی چیز آئے گی. نہیں اس میں تو زور والا درد نہیں ہوگا. ماشاء اللہ سوال اچھا آپ کا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مبتدا کو نکال آتے ہیں تو پھر کیا وہ زور والی بات ہوگی؟ نہیں، زور والی بات نہیں ہے. اصل میں اس کا مبتدا کو نکرہ لانا مقصود ہے، اس میں یہ پہلو ہے. دیکھیے آپ نے کہا نا پھر صحیح تھی رجل، تو اب یہ نہیں کہ گھر میں ہی کوئی آدمی ہے، نہیں سمپل آپ بیان کر رہے ہیں گھر میں کوئی آدمی ہے. اصل میں اس کا مبتدا جو نکرہ لا رہے ہیں اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے. تو یعنی مبتدا کو نکرہ لانے کے لیے آپ کو اسے مؤخر کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے ساتھ میں نہیں استعمال. ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے ایگزامپل آپ کو ملیں گی ان شاء اللہ. کل سے یعنی یہ کنسیپٹ آپ کے سامنے ہوگا تو کل کا ٹاپک ان شاء اللہ آپ کو آگے جو کلیئر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو آسانی فرمائے. قرآن کی ایگزامپل ہیں تو قرآن ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نماز کا وقت ہے اور نماز کے بعد